حضور نے فرمایا چھوڑ دے زمین۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو زمین کو حکم دے تو زمین پکڑ لیتی ہے، پھر حکم دے تو پکڑے ہوئے کو زمین چھوڑ بھی دیتی ہے۔ رحمت عالم نے سفر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر لالچ آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی عجوبہ ایسا ہو گیا ہو، پھر کوشش کی، 3 بار یہ کوشش کرتے پھر وہی معاملہ ہوتا۔ رحمت عالم نے فرمایا رک جاؤ یہاں، ہمارے پیچھے کسی کو نہ آنے دینا۔ حضور میں رک جاتا ہوں، مجھے کوئی امان نامہ لکھ دے۔ فرمایا کلمہ تو پڑھ لے، جنت کا امان نامہ ہم تجھے دے دیتے۔ کلمہ پڑھا دیا، اور راستے میں جب سراقہ نے کلمہ پڑھا تو اس کے ساتھ جتنے افراد تھے سب نے کہا ہمارا سردار ہے، سردار کلمہ پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا رک جا، رک گیا۔ فرمایا یہاں رک جا، اور ایران فتح ہوگا، وہاں کنگن آئیں گے سونے کے، وہ تجھے پہنائے جائیں گے اس مزدوری کے عوض میں۔ تم یہاں ہمارے پیچھے کھڑا ہو جا تو اس کی بدلے میں تجھے وہ کنگن دیے جائیں گے۔ اب رحمت عالم کے ظاہری زمانے میں وہ ملک فتح نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ ملک فتح نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو ایران فتح ہوا۔ وہ کنگن آئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے وہ کنگن 12 تھے وہ لے کے ارشاد فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ، اور حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنائے گئے اور کہا جاؤ حضور کے روضے پہ جا کے یہ بات کہہ دو، عرض گزار ہو جاؤ یا رسول اللہ تمہارے عمر نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اگر وہ بد اعمال نہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی، وعدہ خلافیاں نہ کرتے، تو عن قریب زمانہ موسوی میں وہ مصر کے بادشاہ ہو جاتے۔ لیکن جب نبی کی مخالفت کی تو رب نے اس رحمت کو مؤخر کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون نے اس ملک کو فتح کیا، تو پھر یہ حکومت ان کو عطا کی گئی۔ اللہ کریم نے اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ان کی بدعمالیاں جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی ہمیں متنبہ کرتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ بے شک ہم نے فرعون والوں پر کئی سالوں تک قید کو مسلط کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے جو کافروں کے خلاف ہے، مکے والوں کے خلاف۔ رحمت عالم نے ایک دعا فرمائی ہے، یاد رکھنا قرآن شریف میں، حدیث پاک میں جب بھی نبیوں کی وہ دعائیں آئیں جو قوم کی تباہی یا عذاب کے لیے ہو تو اس کو لفظ بد دعا سے کبھی بھی معمور نہ کرنا، بلکہ یہ کہیں ان کے خلاف دعا، ان کی ہلاکت کی دعا، ان کے عذاب کے لیے دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مکے والوں نے حضور کو پریشان کیا تو رحمت عالم نے ان کے خلاف ایک دعا فرمائی۔ بخاری شریف میں یہ دعا آتی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ مکے والوں پر اسی طرح قید سالی نازل کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں پہ قید سالی نازل فرمائی تھی۔ یہ قید سالی یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر اللہ فرماتا ہے ہم بس امتحان شروع ہو گیا، ان پر قید سالی کا دور شروع ہو چکا۔ اب قید سالی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین بنجر ہے، محنت کرنے والا مایوس ہے کہ اب اس زمین سے کوئی دانہ اناج، کوئی سبزی پھل نہیں آئے گا۔ ایک قید سالی کی یہ صورت ہے کہ پھل دانہ اناج اگتا ہے لیکن اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو پورا ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد، تہس و نہس کر دیا جاتا ہے۔ اس قوم کے لیے وہ قید سالی نہیں تھی کہ زمین بنجر ہو گئی، زمین اس میں تو طاقت تھی، کھانا دانا سب کچھ نکلتا، لیکن قید سالی اس انداز میں آئی کہ وہ دیکھتے ہوتے
کہ فصل پک کے بالکل تیار ہو گئی، 4 دنوں میں یہ فصل ہم اٹھا کے اپنے گھروں میں لے آئیں گے۔ تفسیروں میں آتا ہے اللہ ایسا عذاب بھیجتا ان کی پکی ہوئی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ان کی تو ساری امیدیں اس فصل کھیت کھلیان پر تھیں کہ فصل تیار ہوگا، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یوں بھی کریں گے، یہاں بھی کریں گے، بس ان کی امیدیں امیدوں میں رہ جاتی، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے ان کو 2 طرح کے قحط میں مبتلا کیا، کھانے والی اشیاء جو خرد و نوش کھانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی ان کو قحط دیا، اور جو پھل تھے ان کا بھی ہم نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ صوفی بزرگوں نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس سے مراد جہاں کھانے پینے کی اشیاء ہے، برحق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور قحط سالی میں مبتلا کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فقیروں کی طرح مانگتوں کی طرح رہنے لگے، ان کے دل سخت ہو گئے، وہ بد مزاج ہو گئے، وہ بد اخلاق ہو گئے، اور یہ بھی ایک قحط سالی کی بیماری تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے کیوں ہم نے یہ کیا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت مان جائے، انہیں سمجھ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے یہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے، تو ہم کہیں انسان بن جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، اور پھر یہاں تک نہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ،